बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ज़माने में जहाँ बादशाहों के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात होती, उनको अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए बहुत सी जंगें लड़नी पड़ती। वहाँ वो बादशाह अपनी फतूहात का इस तरह जश्न मनाते कि आने वाले कई सालों तक उनके महलों में फतह की गूंज रहती। और जहाँ बादशाहों की जश्न की और अक्लमंदी की बात है, वहाँ हम अकबर बादशाह का जिक्र ज़रूर सुनते हैं। और जहाँ अकबर बादशाह का जिक्र आया, तो वहाँ उसके सबसे ज़हीन और अक्लमंद वजीर बीरबल का जिक्र भी ज़रूर आता है। दोस्तों, बीरबल अपनी दानाई और अक्लमंदी की वजह से एक पान की दुकान पर चंद सिक्कों की मुलाजमत करने वाला शहनशाह अकबर का सबसे करीबी वजीर बन गया। और न सिर्फ शहनशाह का वजीर बना, बल्कि शहनशाह के महल में सबसे ज़हीन और अक्लमंद वजीर कहलवाने लगा। एक दिन अकबर बादशाह महल में बैठा हुआ था कि अकबर बादशाह के दिल में ख्याल आया, और अकबर बादशाह ने अपने तमाम वजीरों को कहने लगा, ऐ वजीरों, मेरी नज़र में इस महल में बीरबल से ज्यादा ना ही कोई चालाक और ना ही कोई अक्लमंद और ना ही कोई ज़हीन है, हत्ता कि मैं खुद भी बीरबल की तरह अक्लमंद नहीं। तमाम वजीरों ने अकबर बादशाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इतने में अकबर बादशाह की नज़र एक ऐसे वजीर पर पड़ी जो बिल्कुल खामोश था। ना ही उसने अकबर बादशाह पर कोई तनकीद की और ना ही अकबर बादशाह की बात में हाँ मिलाई। ये देख कर अकबर बादशाह बड़ी हैरानी हुई और उसने उस वजीर को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुमने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया? यह बात दुरुस्त नहीं कि बीरबल तमाम दरबारियों में अकबर बादशाह से भी ज्यादा अक्लमंद है। वजीर ने कहा, हुजूर, बेशक बीरबल अक्लमंद भी होगा, ज़हीन भी होगा और बीरबल बादशाह का चहीता भी होगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता जब तक बीरबल अपनी अक्लमंदी को किसी दिन साबित नहीं करता। तो अकबर बादशाह ने उसे कहा कि आज ही साबित कर लेते हैं। मैं उसके बाद ऐलान कर दूंगा कि बीरबल ना ही तमाम वजीरों से ज़हीन है और ना ही अक्लमंद वजीर। वजीर ने कहा, हुजूर, अगर ऐसी बात है तो बीरबल मेरी एक पहेली को सुलझा दे तो मैं बीरबल को सबसे ज़हीन मान लूंगा। अकबर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उस वजीर को कहा कि बताओ अब तुम्हारी कौन सी पहेली है। तो उसने कहा कि हुजूर, बीरबल अगर हमें बैल का दूध लाकर दे तो मैं इसको सबसे ज्यादा अक्लमंद समझ लूंगा। यह सुनकर बाकी वजीर भी सोचने में मसरूफ हो गए कि आखिर बीरबल किस तरह इसको साबित करेगा। लेकिन इस वजीर की इस पहेली पर वजीर बीरबल मुस्कुराने लगा और कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक दिन का वक्त दे, मैं आपके सामने बैल का दूध लेकर हाजिर करूंगा। अकबर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि इतनी मुश्किल चुनौती के लिए तुम सिर्फ एक दिन का वक्त मांग रहे हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ हुजूर, एक दिन वक्त काफी है। इसके बाद बीरबल महल से चला गया। जब रात का वक्त हुआ तो अकबर बादशाह कमरे में आराम फरमा रहे थे। अचानक किसी चीज पर डंडा मारने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि पत्थर पर कोई जरब लगा रहा है। इस शोर की वजह से अकबर बादशाह की आंख खुल गई। अकबर बादशाह ने फौरन एक सिपाही को बुलाया और कहा, जाओ बाहर कौन शोर कर रहा है और इस गुस्ताख को रोको। अगर इसी तरह शोर होता रहा कि मैं किस तरह आराम करूंगा। सिपाही फौरन बाहर गया और शोर को खत्म कर दिया। अकबर बादशाह दोबारा सो गया। थोड़ी देर गुजरी कि दोबारा वही आवाज शुरू हो गई। अकबर बादशाह की फिर से उसकी शोर की वजह से आंख खुल गई और उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर शोर खत्म कराओ, और इस बार तुमने ये शोर नहीं खत्म कराओगे, बल्कि जिसने भी इस गुस्ताखी का सोचा उसको पकड़कर मेरे पास लाओ, उसको सख्त सजा मिलेगी। अकबर बादशाह का सिपाही महल के बाहर निकला तो देखा कि एक लड़की नहर के किनारे कपड़े धो रही थी। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ और उस लड़की को पकड़कर बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। अकबर बादशाह ने सिपाही को कहा कि इस लड़की को जिंदान में डाल दो, सुबह मैं इसकी सजा का तयन करूंगा। इसके बाद अकबर बादशाह दोबारा सोने के लिए कमरे में चला गया। सुबह का वक्त हुआ। अकबर बादशाह दरबार में तशरीफ लाए। तमाम वजीर भी मौजूद थे और वजीर बीरबल की इस चुनौती का इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ उस लड़की का भी मुकदमा था। तमाम लोगों की नजर अकबर बादशाह पर थी कि अब आगे क्या होने वाला है। इतने में एक वजीर खड़ा हुआ और कहा, हुजूर, आपने तो कहा था बीरबल इतना अक्लमंद है, लेकिन वो अपने मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा कि उसने आज का कहा था, उसने कोई खास वक्त नहीं बताया। आज शाम से पहले अगर बीरबल नहीं आया तो मैं खुद इसकी सजा का तयन करूंगा। इतने में बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रात जिस गुस्ताख लड़की ने मेरी नींद खराब की उसको मेरे पास ले आओ। उस लड़की को पकड़कर बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह अकबर ने उस लड़की से पूछा कि बताओ ऐ लड़की, तुम आधी रात को क्या कर रही थी? जिस शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई। इसने कहा, बादशाह सलामत, मैं कपड़े धो रही थी।
اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا مجھے تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ، آدھی رات کے وقت تم نہر پر موجود اکیلی کیسے کپڑے دھو رہی تھی؟ اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، میری والدہ میکے چلی گئی اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا اور میں اس بچے کے کپڑے دھونے کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور کہا کہ بچی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنی بات شاید الٹ کہہ رہی ہو۔ تو اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ لڑکی نے پھر سے ویسا ہی کہا کہ میری ماں میکے گئی ہے اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی وجہ سے میں کپڑے دھونے آئی۔ اس کی بات سن کر تمام درباری پھر سے ہنسنے لگے اور کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے کہا چلو یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن آدھی رات کو کپڑے دھونے کا کیا مطلب؟ یہ کام تو دن کے وقت بھی کر سکتی تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارا مرغا ہر روز ایک انڈا دیتا ہے اور میں اس کا انتظار کرتی رہی کہ کب وہ انڈا دے اور میں اس کو بیچ کر اس کپڑے دھونے کے لیے صابن لے سکوں۔ یہ بات سن کر پھر سے تمام درباری مسکرانے لگے اور کہا حضور ایک مرغا انڈا کیسے دے سکتا ہے اور ایک باپ بچے کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ اتنے میں اس لڑکی نے کہا حضور آپ کے محل میں موجود لوگوں کی سوچ کے مطابق جب بیل دودھ دے سکتا ہے تو پھر ایک مرغا انڈا کیوں نہیں دے سکتا اور ایک باپ اپنے بچے کو جنم کیوں نہیں دے سکتا؟ اکبر بادشاہ نے لڑکی کی آواز سنی تو بادشاہ اکبر بیربل کی اس بات کو سمجھ گیا اور اس کے بعد اس وزیر کو کہا کہ کیا تم اس لڑکی کی بات کو سمجھے؟ اس لڑکی کی بات کو سن کر وہ وزیر بھی شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد بیربل نے کہا حضور اگر اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تم نے اپنی عقل مندی سے مجھے اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ جس طرح ایک مرغا انڈا نہیں دے سکتا، ایک باپ اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکتا، اسی طرح بیل بھی دودھ نہیں دے سکتا۔ جس چیز کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے صرف وہی کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اس وزیر نے بھی بیربل کی عقل مندی کو مان لیا۔ بیربل نے کس طرح بہت بہترین عقل مندی سے یہ سب کچھ ثابت کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن ایک اکبر بادشاہ اور دربار میں بیٹھا تھا۔ بیربل شہنشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور باقی وزیر بھی موجود تھے۔ دربار میں خوشی کا سامان چل رہا تھا کہ اتنے میں ایک قاضی اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میرے بعد ایک ایسا مقدمہ آیا جس کو میں حل کرنے سے قاصر ہوں اور آپ کی طرف پورے ہندوستان میں بیربل کی عقل مندی کے قصے مشہور ہیں، لیکن میں نے کبھی بیربل کی عقل مندی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لہٰذا اگر یہ مقدمہ جس کو میں حل کرنے سے قاصر ہوں اگر اس کو بیربل حل کر دے تو میں بھی بیربل کی عقل مندی کو مان لوں گا۔ اتنے میں بادشاہ اکبر کا ایک وزیر بولا حضور اگر ہمارے کسی اور وزیر کی ذہانت پر بھی اگر کوئی سوال اٹھائے تو کیا اکبر بادشاہ کو ثابت کرنا پڑے گا؟ اکبر بادشاہ نے کہا نہیں تم صبر کرو، میں ابھی قاضی صاحب کو اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے قاضی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا بتاؤ کیا مقدمہ ہے؟ قاضی صاحب نے بتایا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، پیچھے گھر میں میرا شوہر، میرا ایک ملازم اور ایک گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا ایک نوکر اور ایک ملازم موجود تھی۔ جب میں واپس لوٹی تو میرے شوہر کا قتل ہو چکا تھا اور جب میں نے ان تینوں سے پوچھا تو ان تینوں نے اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی ثابت کرنا شروع کر دی اور ثبوتوں سے بھی کچھ نہیں پتہ چلا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان تینوں میں سے کس نے اس لڑکی کے شوہر کو قتل کیا۔ یہ دیکھ کر بیربل نے کہا حضور بس اتنی سی بات ہے، میں چند ہی دنوں میں اس مقدمے کو حل کر دوں گا۔ اکبر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بیربل کو کہا کہ تمہیں میری طرف سے پورے اختیارات ہیں، تمہیں اس مقدمے کو حل کر دو۔ بیربل نے اس عورت کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ جب تم گھر سے گئی تھی تو کیا یہ تینوں گھر میں موجود تھے یا کوئی چھٹی پر گیا ہوا تھا؟ اس عورت نے کہا نہیں، میرے جاتے وقت ہمارا نوکر گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، آج میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور میرے گھر کا ملازم وہ کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میرا شوہر گھر میں موجود تھا، جب دوپہر کو واپس لوٹی تو میرے شوہر کی لاش کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ بیربل میں ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور 4 دمبے لے کر آؤ۔ یہ دیکھ کر قاضی بڑا حیران ہوا اور اکبر بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس قتل سے اس دمبوں کا کیا مطلب؟ جب 4 دمبے حاضر ہو گئے بیربل نے ان چاروں کو یعنی مقتول کی بیوی، اس کے گھوڑوں کے ملازم
اس کی ملازمہ اور اس کے نوکر کو ایک ایک دمبا دیتے ہوئے کہا کہ 15 دنوں کے بعد تم دوبارہ اس دربار میں حاضر ہونا، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا اس کا دمبا باقی دمبوں کی نسبت بالکل کمزور ہو جائے گا۔ اس سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ وہ دمبا کیسے کمزور ہوگا؟ اگر قاتل اس کو اچھی طرح چارہ کھلاتا رہے۔ بیربل نے کہا یہ کوئی عام دمبا نہیں ہے بلکہ نسل والے دمبے ہیں، اور جو بھی قاتل اس دمبے کو گھاس ڈالے گا اس گھاس کا اثر الٹا ہوگا اور یہ دمبا خود بخود کمزور پڑ جائے گا۔ تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے آج تک تو ایسے کوئی دمبے نہیں دیکھے۔ وقت گزرتا رہا اور جب مدت مکمل ہوئی سپاہیوں نے ان چاروں کو اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ جب اکبر بادشاہ کے سامنے چاروں کو پیش کیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ بیربل نے حکم دیا کہ فلاں دمبے والی یعنی ملازمہ کو پکڑ لو، یہی اس عورت کے شوہر کی قاتل ہے۔ جب بادشاہ اکبر نے دیکھا تو اس ملازمہ کا دمبا باقی تینوں کی نسبت صحت مند تھا۔ بادشاہ اکبر نے بیربل کو کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا اس کو دمبا کمزور پڑ جائے گا اور اس کا دمبا تو باقی تینوں کی نسبت صحت مند ہے۔ بیربل نے کہا حضور میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا جو قاتل ہوگا وہ خوف کی وجہ سے کہیں میرے دمبا کمزور نہ پڑ جائے، وہ اس کو دن رات چارہ ڈالے گا، پانی پلائے گا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اتنا پلائے گا کہ اس کا دمبا باقی تینوں کی نسبت موٹا تازہ ہو جائے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا وہی قاتل ہے۔ اور اس عورت کو بھی یہی خوف تھا کہ اگر میرا دمبا باقی کی نسبت کمزور ہوا تو میں پکڑی جاؤں گی، اس لیے اس نے دن رات اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا تاکہ اس کا دمبا صحت مند رہے، اور اسی کھلانے پلانے کی وجہ سے اس کا دمبا باقی کی نسبت موٹا تازہ ہے اور اسی وجہ سے یہی قاتل ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا تو وہ فوراً بادشاہ کے سامنے گر گئی اور کہا کہ حضور اس عورت کے شوہر نے میری عزت پر حملہ کیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں اپنی عزت گنوا کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی، میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ سب تم اپنے بچاؤ کے لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تمہارا جسم پر کوئی ایسا نشان موجود نہیں تھا کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ تمہاری عزت پر اس عورت کے شوہر نے حملہ کیا۔ اور اس کے بعد قاضی بیربل کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے اس عورت کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ وہ قاضی بھی بیربل کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ آئے دن عدالت میں بیربل کا ذکر کیے بغیر وہ کوئی بھی مقدمہ حل نہیں کرتا تھا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔